اپنے دور کے مشہور اداکار اور آرٹسٹ جمال شاہ نے بھی نگران وزیر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جمال شاہ کو نگران وزیر بنانے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تقریب ہو رہی ہے حلف وفاداری کی، میں سمجھا کہ گیسٹ کے طور پہ میں نے کہا کہ اگر ایسے موقع آتا ہے اور میں اس قابل ہوں کہ کچھ کام سیدھے کر سکوں، بہتر کر سکوں، تو وائی ناٹ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو وزارت کی آفر کیسے ہے؟ وزارت کی آفر ایک سرپرائز تھی، مجھے انوائٹ کیا گیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کہ تقریب ہو رہی ہے حلف وفاداری کی، میں سمجھا کہ گیسٹ کے طور پہ مجھے اور میری وائف کو چلے گئے۔ جب انٹر ہو رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس تو واٹس ایپ میسج آیا اور اس میں ایک کارڈ تھا۔ کارڈ جب پڑھا پتہ چلا کہ مجھے حلف اٹھانا ہے وہاں ایز فیڈرل منسٹر۔ سر واٹس ایپ میسج آپ کو موصول ہوا وزارت کا، یہ شاید پہلی بار کسی کو موصول ہوا ہو، آپ کو واٹس ایپ میسج کس کا موصول ہوا؟ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی ہوا، کیونکہ انوائٹ انہوں نے کیا تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی کارڈ ہم بھیج رہے ہیں، کہاں بھیجیں؟ میں نے کہا میں باہر ہوں، آپ آفس بھیجیں یا واٹس ایپ کر دیں۔ تو جب میں انٹر ہو رہا تھا تو اس وقت واٹس ایپ آیا، مجھے نہیں تو پتا کہ کیا ہے سلسلہ۔ بہرحال گئے اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میرا نام آیا ہے تو اسی فیلڈ کے لیے آیا ہوگا۔ جب آپ کو واٹس ایپ میسج موصول ہوا تو پھر آپ نے کیا سوچ کر وزارت قبول کی؟ میں نے یہ سوچ کے قبول کی کہ یقیناً اسی فیلڈ کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہوگا۔ میں اس فیلڈ میں زمانوں سے اپنے طور پہ کام کرتا رہا ہوں، گورنمنٹ کی مدد کے بغیر، ڈونر ایجنسیز کے بغیر، ایز اے لون کروسیڈر آپ کہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ایسے موقع آتا ہے اور میں اس قابل ہوں کہ کچھ کام سیدھے کر سکوں، بہتر کر سکوں، تو وائی ناٹ۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کی یہ وزارت 3 ماہ کے لیے رہے گی یا پھر زیادہ عرصہ بھی چل سکتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جب اناؤنس ڈیٹ کرے گی اور الیکشنز ہوں گے تب تک ہی۔ آپ کی باقی کابینہ ہے، کیا یہ نگران حکومت الیکشن کروا پائے گی ٹائم پہ؟ الیکشن ہم تو نہیں کروا پائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، ہم صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور ہم سب کلیئر ہیں اس بارے میں کہ جیسے الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کرتی ہے، ہم الیکشن فیسیلیٹیٹ کرنے میں کمر بستہ ہو جائیں گے، اور جیسے نئی گورنمنٹ آئے گی ہم سلام کر کے چلے جائیں گے۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ تب تک ہم دیانتدار چوکیدار کے طور پہ یہ جگہ سنبھالیں اور کچھ ایسا نہ کریں کہ مزید چیزیں خراب ہوں، بلکہ بہتری کی طرف لے جا کے ان کے حوالے کر دیں۔ سر آپ نے پی ٹی وی سے اداکاری شروع کی، کرتے کرتے آج آپ ایک وفاقی وزیر بن گئے ہیں، دونوں میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ مجھے تو کوئی ڈفرینس نہیں لگا۔ میں ایز این ایکٹر بھی وہی کر رہا تھا جو میں اس وقت کر رہا ہوں، ایز اے پینٹر بھی وہی کر رہا تھا جو ابھی کر رہا ہوں۔ میرے شروع سے جذبہ یہ تھا، جب میں بہت ہی ابتدائی مراحل میں تھا تب بھی مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ میں چیزیں آرگنائز کروں، فنکاروں کی کوئی تنظیم بناؤں، ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کروں۔ پی ٹی وی کوئٹہ سے میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ فنکاروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا پی ٹی وی میں، اور نہیں ہونے دی۔ اچھا سر، پاکستان میں فلم انڈسٹری تنزلی کی جانب راغب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک وفاقی وزیر کے کوئی فلم انڈسٹری کی جانب کوئی کام کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ فلم انڈسٹری کو ریوائیو کیا جائے۔ تنزل کا شکار وہ کیوں ہے؟ ہماری تواتر سے جتنی بھی گورنمنٹس آئی، آج تک ایک گورنمنٹ نے فلم انڈسٹری کو فعال بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تنزلی کے اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں کہ تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں ہمارے پاس صرف 150 سنیماز ہیں، جو ایک بھونڈا مذاق ہے۔ ہمارے پاس اس آبادی کے لیے کم از کم 4000 سنیماز ہونے چاہیے۔ 100، 150، 200، 300 فلمیں اگر بننا شروع ہو گئی تو اکانومی، ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے بڑے اسکیل پہ ہوگی۔ ایک بھی فلم اگر بنتی ہے چھوٹی سے چھوٹی، اس میں کم از کم 100 لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اگر 100 فلمیں بنیں تو لاکھوں کو روزگار ملے گا، 200 اسی طرح سے۔ اور جب یہ فلمیں سنیماز میں لگیں گی تو ان کے میسیجز جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، اور ہمارے افراد کو
انفارم کریں گے کہ وہ کون ہے، ان کا تشخص جو ہے قومی وہ مضبوط ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اسلام آباد میں کوئی نیا پروجیکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں اپنی وزارت میں ہوتے ہوئے، وہ کیا پروجیکٹ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جو وزارت کے اہداف ہیں اس وقت میں نے بتایا شاید کہ نیشنل کوہیژن ہے، کہ ہم آرٹ اور کلچر کے ذریعے، ہیریٹیج کے ذریعے پورے ملک میں نیشنل کوہیژن پیدا کریں، جذبہ لوگوں کا زمین کے ساتھ تعلق کا بہت زیادہ گہرا ہو، اور اس کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کے مواد پہ، جو بچوں کے تشخص کو مضبوط کرے، اس انڈیجنس مواد پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے رائمز بھی بنائے ان کی تمام زبانوں میں۔ پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں، چھوٹی بڑی تمام زبانوں کا جو مواد ہے ہم ٹرانسلیٹ کریں، خوبصورت ویڈیوز میں، اینیمیشنز میں، کارٹونز میں، کتابوں میں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کس زمین پہ رہ رہے ہیں اور وہاں کیا کچھ ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ اچھا سر، اس کابینہ میں، نگراں کابینہ میں سوشل میڈیا پہ ایک ابہام ہے، سوشل میڈیا کے صارفین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو وزراء ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کے مخالفت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ پی ٹی آئی کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں، اگر میری طرف اشارہ ہے تو میری کوالیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا مخالف ہوں۔ میں تو 1983 سے اسی کام کے پیچھے لگا ہوا ہوں، جب حکومتیں کچھ نہیں توجہ دے رہی تھی میں نے اپنے طور پہ کیا ہے، اور جس شخص کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید مخالف ہوں، اس کی مدد میں نے بہت کی ہے۔ جب وہ اسپتال بنا رہا تھا میں نے 3 آرٹ آکشن کیے۔ ایک آرٹ آکشن میں 1983 میں لاہور میں ایک رات میں 2.5 کروڑ روپے جمع کر کے دیے تھے۔ پھر کراچی کا آکشن ہوا، یہاں کا ہوا، تو ہم نے تو ہر اچھے کام کو سپورٹ کیا۔ اگر کسی نے غلط کیا ہو تو اس کے بارے میں کرٹیکل ہونا تو میرا خیال ہے آپ کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ آپ بطور شہری عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کے مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں کیپیبلٹی ہے نیشن کو لیڈ کرنے کا۔ جو شخص بہت زیادہ اپنے آپ میں گم ہو، خود غرض ہو، اس کی بات ایک نہ ہو، بات بدل رہی ہو، زبان ایک نہ ہو، یو ٹرنز پہ بلیو کرتا ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو لیڈ کرنا چاہیے۔ جو لیڈر اپنے کارکنوں کی نشو و نما نہ کر سکے وہ لیڈر نہیں ہے۔ جو لیڈر اپنے کارکنوں کو اپنے لیول پہ نہ دیکھ سکے کہ ان کو اس لیول پہ آنا چاہیے وہ لیڈر نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا سمجھتے ہیں عمران خان کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ڈیٹیلس؟ میرا خیال ہے کہ قانون کو اپنا جو کورس ہے وہ ڈیو کورس وہ کرنا چاہیے، نہ تیزی آنی چاہیے، نہ سستی آنی چاہیے۔ اگر ایک عام مجرم کو لا جو ہے وہ ایک خاص انداز سے ٹریٹ کرتی ہے، تو اسی طرح عمران خان کو بھی اسی طرح سب کے برابر کرنا چاہیے۔ عمران خان باہر آتا ہے نہیں آتا ہے، مجھے اس سے زیادہ اہم باتیں جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ ہو۔